ناظرین، پاکستان کو بلوچستان میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ یہ خواجہ آصف کا بڑا اعتراف ہے۔ بی ایل اے حملوں کے لیے بھارت اور افغانستان کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ میں ہوں عرفان رینا اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 18 کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم۔ ناظرین، پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے اعتراف کیا ہے کہ بلوچستان میں سیکیورٹی فورسز کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ خواجہ آصف نے بی ایل اے حملوں کے لیے بھارت اور افغانستان کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع محمد آصف نے ایک اہم اعتراف کرتے ہوئے کہا کہ شورش زدہ صوبہ بلوچستان میں تعینات سیکیورٹی فورسز صوبے کے وسیع اور دشوار گزار جغرافیے کی وجہ سے جسمانی طور پر معذور یا محدود ہو چکی ہیں۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب بلوچستان میں بڑے پیمانے پر انسداد دہشت گردی آپریشنز جاری ہیں۔ اس کے باوجود حملوں میں تیزی سے اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ پاکستان خبر رساں ادارے پی ٹی آئی کے مطابق خواجہ آصف نے قومی اسمبلی سے خطاب کے دوران کہا کہ بلوچستان پاکستان کے کل رقبے کا 40% سے زائد حصہ رکھتا ہے، جس کی وجہ سے وہاں امن و امان برقرار رکھنا ایک بڑے شہر کے مقابلے میں کئی زیادہ مشکل ہے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ بلوچستان جغرافیائی طور پر پاکستان کا 40% سے زیادہ حصہ ہے اور اسے کنٹرول کرنا کسی آباد شہر کے مقابلے میں کہیں زیادہ مشکل ہے اور اس کے لیے بھاری تعداد میں فورسز کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے فوجی وہاں تعینات ہیں جہاں دہشت گردوں کے خلاف کارروائی میں مصروف ہیں، اور جہاں جہاں دہشت گردی ہے پاکستان کے مطابق وہاں پر ہماری فورسز ڈپلائیڈ ہیں اور وہاں پہ آپریشن نہیں کر سکتے ہیں بلوچستان میں، مگر اتنے بڑے علاقے کی نگرانی اور گشت کرتے ہوئے جسمانی طور پر محدود ہو جاتے ہیں۔ خواجہ آصف نے کہا کہ یہ ریمارکس اس کے بعد سامنے آئے جب سیکیورٹی فورسز نے دعویٰ کیا ہے کہ انہوں نے بلوچستان میں جاری آپریشنز کے دوران 177 عسکریت پسندوں کو ہلاک کیا ہے۔ یہ کارروائیاں اس وقت شروع کی گئیں جب دہشت گردوں نے صوبے کے مختلف علاقوں میں 12 مقامات پر مربوط حملے کیے تھے۔ وزیر دفاع نے الزام عائد کیا کہ بلوچستان میں عسکریت پسندوں اور جرائم پیشہ گروہوں کے درمیان ایک مضبوط گٹھ جوڑ موجود ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ بعض جرائم پیشہ کنگ کلادم بلوچ لبریشن آرمی کے نام سے سرگرم ہیں اور جو اسمگلر ہیں ان کو تحفظ فراہم کر رہے ہیں۔ خواجہ آصف کے مطابق بلوچستان میں قبائلی جو عمائدین ہیں، بیوروکریسی ہے اور علیحدگی پسند تحریک چلانے والے عناصر نے ایک گٹھ جوڑ بنا لیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ماضی میں تیل اسمگلنگ کے ذریعے اسمگلرز روزانہ 4 ارب پاکستانی روپے تک کماتے تھے۔ خواجہ آصف نے یہ بھی کہا کہ حکومت کسی بھی قسم کی تشدد آمیز کارروائی کو آزادی کی تحریک کا نام دے کر جائز قرار دینے کی اجازت نہیں دے گی۔ تشدد کو آزادی کی تحریک کہنا ناقابل قبول ہوگا۔ یہ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ اصل جو معاملہ ہے وہاں پر جتنے بھی آپریشنز ہوتے ہیں وہاں پر ان کو ایک آزادی کے نام پر، آزادی کی تحریک کے نام پر چلایا جاتا ہے، لیکن ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے ہیں۔ خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ جب تشدد کو آزادی کی تحریک بنا کر پیش کرتے ہیں تو یہ ناقابل قبول ہے، کیونکہ حقیقت میں یہ جرائم کوئی قانونی حیثیت دینے کی کوشش ہے۔ وزیر دفاع نے ایک بار پھر بلوچستان میں بڑھتی ہوئی شورش کے لیے بھارت کو مورد الزام ٹھہرایا اور کہا کہ بھارت کے حمایت یافتہ عناصر بلوچستان میں پراکسی کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ دہشت گردوں کی قیادت افغانستان میں موجود ہے اور انہیں وہاں سے مدد فراہم کی جاتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ دہشت گرد گروہوں کی قیادت افغانستان میں بیٹھی ہے اور انہیں وہاں حمایت ملتی ہے۔ ان کے مطابق بلوچستان میں لاپتہ افراد کے حوالے سے جاری بیانیے کو بھی مسترد کیا گیا ہے اور کہا ہے کہ آپریشنز میں مارے گئے دہشت گردوں کے نام بعد میں لاپتہ افراد کی فہرستوں میں شامل کر دیے جاتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ بیانیہ جو اس وقت گھڑا گیا ہے دہشت گردوں اور جرائم پیشہ عناصر نے ان تمام بیانیوں کو یرغمال بنا لیا ہے۔ وزیر دفاع نے عسکریت پسندوں کے پاس موجود جدید ہتھیاروں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گرد انتہائی مہنگے اور جدید رائفلز استعمال کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق رائفلز کی قیمت 20 لاکھ روپے تک ہوتی ہے۔ تھرمل اسٹیٹ جو اس کی قیمت $4,000 سے $5,000 اور یہ سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ اتنے مہنگے ہتھیار کی فنڈنگ اصل میں کر کون رہا ہے؟ بلوچستان جو ایران اور افغانستان کی سرحدوں سے
ملک ہے کئی دہائیوں سے جو شورش اور علیحدگی پسند تحریکوں کا مرکز رہا ہے۔ بلوچستان عسکریت پسند گروہ بارہا چین پاکستان اقتصادی راہداری یعنی جسے سی پیک بھی کہتے ہیں اس سے جڑے منصوبوں کو نشانہ بناتے رہے ہیں، جسے پاکستان کی معیشت کے لیے اہم سمجھا جاتا ہے۔ بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا مگر کم آبادی والا صوبہ ہے، جہاں قدرتی وسائل کی موجودگی کے باوجود محرومی، شورش اور فوجی کارروائیوں پر تنازعات جاری رہتے ہیں۔ پاکستان کی حکومت اکثر حملوں کو بیرونی سازش قرار دیتی رہی ہے، جبکہ بلوچ جو گروہ ہیں اسے سیاسی و معاشی حقوق کی جدوجہد کہتے ہیں۔ حالیہ مہینوں میں حملوں میں غیر معمولی اضافہ پاکستان کے لیے ایک بڑا سیکیورٹی چیلنج بن چکا ہے۔